یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اور تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ کی مذکورہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرض ہو جانے کے بعد ہجرت نہیں کی، اور ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد اور وہاں جو دیگر رشتہ داریاں تھیں اور مال اور جائیداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت جب کہ وہ فرض ہو چکا تھا ادا کرنے سے روک دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم منتظر رہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا اگلا حکم جو ہے وہ کیا آتا ہے، اور یہاں ہجرت کو ترک کرنے کی جو وعید فرمائی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ اس کے بعد تو اللہ کی طرف سے حکم جو ہے وہ جہاد کا بھی آنے والا ہے، اور جہاں مال، جائیداد اور رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے ہجرت نہیں کی گئی، اور اگلا حکم جو جہاد کا ہوگا جس میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑے گا، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کیسے تیار ہوں گے؟ یعنی یہ چھوٹا حکم جو ہے یہ پورا نہیں کر رہے تو بڑے حکم کو کس طرح پورا کریں گے؟ تو آیت کے اندر ہجرت کی وعید، ہجرت کے ترک کرنے پر وعید جو ہے انہیں بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ ان کی محبت اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ اور آڑ جو ہے وہ نہیں بننی چاہیے۔ یہ فرمایا گیا مسلمان ہونے کی علامت اس وقت یہی تھی جب ہجرت کو فرض کیا گیا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کے فریضے کو ادا کرے۔ اس وقت جن لوگوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے ہجرت نہیں کی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ فرما دیا تھا کہ ان کے ساتھ معاملات نہ رکھے جائیں۔ البتہ ایک صورت تھی کہ اگر کفار کے مقابلے میں وہ کوئی مدد چاہیں گے تو ان کی مدد جو ہے وہ کر دی جائے، اس لیے کہ ان کو بالکل ہی مسلمانوں کی صف سے خارج نہیں کیا گیا تھا۔ ایک صورت رکھی گئی تھی کہ وہ کفار کے مقابلے میں اگر مدد چاہیں گے تو یہ مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ اس میں بھی ایک شرط رکھی گئی تھی کہ وہ کفار کے ساتھ جن کی مسلمانوں کی ان کی جو مدد کر رہے ہیں
ان کفار کے ساتھ ان مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو۔ اگر معاہدہ ہوا ہو تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان مسلمانوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو آیت مذکورہ کے اندر ان لوگوں سے جنہوں نے ہجرت فرض ہونے کے بعد ہجرت نہیں کی اور دنیاوی تعلقات اور محبت میں وہ مغلوب ہو گئے تھے، لیکن یہ الفاظ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی عام ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کا حکم آ جائے تو پھر دنیا کی محبت، مال کی محبت، رشتہ داری کی محبت، وطن کی محبت یہ آڑے نہیں آنی چاہیے، اور اگر اس پر وہ محبت غالب آ گئی تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور ایمان اس کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ یہ فرما دیا کہ پھر وہ انتظار کریں، یعنی اللہ کے عذاب کا وہ انتظار کریں۔ اور آخر آیت میں جو فرمایا کہ اللہ نافرمانوں کو، فاسق لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، تو ایسا کام کرنے والے فسق کے اندر مبتلا ہیں اور فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ آیت کے عموم سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عزیزوں، رشتہ داروں کی اور قریبی لوگوں کی محبت جو ہے یہ ایک فطری بات ہے، چونکہ انسان کے دل کے اندر ان رشتہ داروں کی محبت ہوتی ہے، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زندگی کے مفادات اور تقاضے جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کی محبت دل کے اندر آنا ایک طبعی اور قدرتی بات ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ویسی محبت کہ جو غیر اختیاری ہو، اس پر جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے، اور ایسی محبت سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ امام تفسیر قاضی بیضاوی نے بہت فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ عام طور پر بڑے بڑے عابد اور زاہد لوگ، متقی لوگ اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت کے اندر مبتلا ہوتے اور مغلوب نظر آتے ہیں۔ ساتھ یہ فرمایا کہ اس جگہ اختیاری محبت مراد ہے، غیر اختیاری اور طبعی محبت مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے اوپر بار اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بار نہیں ڈالتا۔ اور فرمایا کسی شخص کا دل دنیاوی چیزوں میں اور دنیاوی لوگوں کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ مغلوب ہو گیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہ کرتا ہو، تو وہ اس وعید کے اندر شامل ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اس قدر جو ہے وہ مغلوب نہیں ہے، بلکہ اس محبت کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ ترجیح دیتا ہے اور ان کو ترجیح نہیں دیتا، لیکن محبت ان کی دل کے اندر ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص اس وعید سے خارج ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔